جب شریعت کے احکام پر حکم خداوندی پر لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں، مختلف ہیلے بہانے تلاش کر کے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جس طرح پتھر سخت ہو جاتے اس طرح دل پھر سخت ہو جاتے۔ حکم خداوندی کو فوری قبول کیا جائے تو دلوں میں نرمی پیدا ہوتی، تو یہ اصول دیا کہ اس کے بعد دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو پیچھے جو ہوا پھر اس کے بعد دل سخت ہوئے، تو نتیجہ یہ اخذ کیا جا سکتا ہے دلوں کی سختی کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ دین پر عمل نہیں کرتے اور ہیلے بہانے کر کے راہ فرار اختیار کرتے تو نتیجے میں دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں، پھر وہ دل نہیں رہتے، وہ پتھر بن جاتے ہیں۔ کہا پھر پتھروں سے بھی بدتر، اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آگے کہا کہ پتھروں میں بھی ایسے پتھر ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ ان سے بھی جو ہے وہ نہریں پھوٹتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کا سینہ پھٹتا ہے تو اس میں سے جو ہے پانی بہتا ہوا تمہیں دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر کہا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں بھی کچھ ایسے پتھر ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے، خشیت اللہ، اللہ کی خشیت کی وجہ سے جو ہے وہ گرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو اس سے وہ باخبر ہے۔ تو جب پتھروں کی یہ حالت ہے کہ اللہ کے خوف سے وہ بھی گرے جا رہے ہیں، تو تمہارے دل کیوں نہیں پگھلتے ہیں؟ تمہارے دلوں کے اندر بھی تو رقت پیدا ہونی چاہیے، تمہارے دلوں میں بھی تو نرمی پیدا ہونی چاہیے۔ اور مومن کے دل کے اندر جو ہے وہ رقت ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ نرمی ہوتی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں اسی کو اختیار کرنے کی تعلیمات ارشاد فرمائی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ، جس شے میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اس کو حسن والا بنا دیتی۔ تو دل کا نرم ہونا یہ دل کا حسن ہے، اور دل کا سخت ہو جانا یہ گناہوں کی شدت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب دل سخت ہو جائے تو پھر کوشش کر کے کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جائے، تو اس سے دلوں کو نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو نیکی جو ہے وہ دلوں میں نرمی پیدا کرتی ہے۔ احساس ہی تو ہے سب کچھ۔ اگر کوئی شخص گزرتے ہوئے اپنے گھر کے قریب کونے میں بیٹھے ہوئے کسی جو ہے وہ بھوکے شخص کو دیکھتا ہے تو گھر جا کے کھانے کا بندوبست کر کے لا کے عزت اور تکریم کے ساتھ اس کو پکڑاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ اور تم اس کو تناول کر لو، تو یہ کون سی شے تھی جس نے اتنی بڑی نیکی پر اس کو ابھارا؟ تو یہ دل کی نرمی تھی جس کے اندر احساس تھا کہ یار ایک شخص ہے، ذی روح ہے اور یہ رب کا بندہ ہے۔ تو دل کی نرمی انسان کو بہت ساری نیکیوں کی دعوت دیتی، اور اگر دل سخت ہو جائے تو پھر نتیجے میں انسان گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور نیکی کا نور اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے دلوں کی نرمی ہی طلب کرنی چاہیے، اور دل جب نرم ہوتا ہے تو نیکیوں کا رجحان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور یہاں پر قرآن مجید کی یہ آیات بتا رہی ہیں کہ جب انسان شریعت پہ عمل نہیں کرتا، دین پہ عمل نہیں کرتا، تو نتیجے میں دل سخت ہو جاتا ہے۔